رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہے، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وہ اقوام قیلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، 10 آیتوں سے مراد کیا؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں۔ آپ کبھی غافل نہیں۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کا موقع ملا۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزب او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے۔ پڑھی نہیں۔ وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں۔
دوسرا کہتے ہیں وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں، تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی۔ یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کر دیں بیان۔ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتا۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ بات ہوتی ہے۔ جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ من تطیب خاطر المرأة۔ اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کر، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ، 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیے۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا۔ ہاں کوشش کر دیکھیے، الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے، یا اللہ یہ لذت مجھے بھی جاتا ہے۔ آپ سو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں، سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے۔ پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا۔ آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبی فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا۔ یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے۔ ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکرک۔ دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی۔ آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں نا، ٹائم دیکھو، وہ بڑا ٹائم پہ پھر سو۔ شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر۔ کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک، یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا اور اٹھوں گا، اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں، زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ غور کیجیے، نیند بھی جو ہے نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے۔
10 آیتیں سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے۔ 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے۔ رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی، کان لا ینام الا والسواک عند رأسی، اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی۔ آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے، یا گلیکسی یا آئی فون پڑا ہوتا ہے، اور کب پڑا ہوتا ہے؟ فیس بک دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور اسی طرح پڑا۔ وہاں تہجد نہیں آتی، وہاں شیطانوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مسواک پڑھی، اور آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد آیتیں پڑھنے کے بعد پہلا کام مسواک کرتے ہیں۔ نیند کی رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی ہے، خود نیند کہاں سے آئی کہاں گئی کچھ پتہ نہیں، تر تازہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنه من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلته ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ صورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین صورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے نا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین قل هو اللہ احد، اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے کل لیلہ، ہر رات جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونکے اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس صورت کی تلاوت کیا کروں۔ اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے
کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس سورت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے۔ وترکها کفر، اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ، اتحاد، اتفاق، جماعت یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہیں۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے، فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اس جماعت کا مشن یہ ہوگا، آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا۔ گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے، اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا۔ میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی، مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک
میں اللہ ذل جلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں۔ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے۔ 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ میرے صحابی، ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ، 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کر، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا، حسن خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں، تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے۔ صدق الحدیث، اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا۔ 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 کام، بات سچی کرو۔ دوسرا کام، امانت کی حفاظت۔ سب سے پہلی امانت فرائض۔ جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے۔ وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے، جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ امانت میں سب سے بڑی فرائض۔ دوسری امانت ذمہ داری، عہدہ، منصب۔ تیسری امانت مال کی امانت۔ زندگی بھر امانت کی حفاظت۔ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو، اس کو ہی دو۔ میں کھڑا ہوا ہوں، میری جوتی نہیں ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے۔ کسی نے بات بتائی ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ امانت ہے۔ پھر سنیے، بات سچی، امانت کی حفاظت۔ عفت مطعم، مر جانا قبول ہو لیکن حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کھانا منظور نہیں ہے۔ میلے سے ملی ہوئی مٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا۔ پوچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت بھی کرتا تھا، دم جھاڑا بھی کرتا تھا، وہ میرے کچھ شرینی ڈیو تھی، آج وہ شرینی مجھے ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرنا شروع کی، اتنی پریشان، قے نہیں آ رہی۔ پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی تو لقمہ ہے۔ کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، میری جان بھی نکل جائے میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا۔ تیسری بات، حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ،
بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے، شہادت ہے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر۔ چوتھی چیز حسن خلیقہ، اخلاق اچھا، نرمی سے بات، احترام سے بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے، حلال کی توجہ، حرام سے بچنا، یہ اخلاق۔ یہ تھی 4 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، پھر بولیے، بات سچی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، امانت کی حفاظت۔ تیسری بات، حلال لقمہ کھانا ہے۔ چوتھی بات، اخلاق اچھا کرنا ہے۔ 3 باتوں سے بچ جانا، جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا۔ اور حدیث ہے 3 ایسی چیزیں ہیں، من بری منہا دخل الجنہ، 3 چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے، مرتا پہلے خود ہے۔ اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے، ان الناس اذا الناس لم یجدوا عیبا له، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے، جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے۔ احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا۔ کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا، ومن یغل وما کان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ کہنے لگے کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے، اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کرے۔ دوسرا الکبر، تکبر نہ کریں۔ تکبر یہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ مسلمان سب برابر ہیں الا بالتقوی، تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے۔ مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا۔ تکبر سے بچو۔ بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں، آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہو، اس لیے تکبر نہ کریں۔ خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے بچ گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں۔ وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکریں مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریئر جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریئر، کون سے 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں۔ یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر، اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ۔ معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی، وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف، اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا۔ یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا۔ ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں۔ صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے۔ گالی نہیں ہے۔ سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر۔ رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا۔ ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا۔ یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے۔ تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم۔ بندہ سمجھ غلط گیا ہے۔ سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی۔ صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا۔ جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا۔ ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی۔ یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بطور امانت رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ بہت کچھ بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس وقت سب سے بڑی نیکی، جیسے اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کسی کو خوش کرنا۔ دوسرا آتا، کہتے سب سے اچھی نیکی ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ تیسرا آتا